کریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اپنی نبوت کا اعلان کیا، لوگوں تک اللہ کے پیغامات کو پہنچانا شروع کیا، آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شروع میں آپ کی دعوت کا انکار کیا، آپ کی دعوت کو ٹھکرایا، اور آپ پر ایمان لانے والے انتہائی قلیل افراد کو معاشرے کا حقیر اور معاشرے کا ارذل طبقہ قرار دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے اوپر جب مکہ کی فضا مناسب نہ رہی، مکہ میں رہنا ان کے لیے دشوار ہو گیا، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اور یقیناً مدنی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی جو گزاری ہے، اس میں پوری امت کے لیے ایک دستور، جو دستور ان کے لیے دستور حیات ہے، چھپا ہوا ہے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، سب سے پہلا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہ ان مہاجرین جو اپنے گھروں کو چھوڑ چکے تھے، گھروں سے بے گھر کر دیے گئے تھے، اپنی مال و دولت سے اس لیے محروم کر دیے گئے تھے کیونکہ وہ ایک اللہ واحد کے اوپر ایمان رکھتے تھے، انہیں اس لیے ستایا گیا تھا کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار ایک ایسے ماحول میں کر رہے تھے جو ماحول شرک و بت پرستی وثنیت سے آلودہ ہو چکا تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کفار نے اور مشرکین نے صحابہ کرام کی جماعت کو اسی لیے ستایا، اسی لیے انہیں پریشان کیا، اسی لیے ان پر ہر طرح کی اذیتیں روا رکھیں کہ وہ اللہ واحد جو عزیز ہے، غالب ہے اور حمید ہے، قابل تعریف ہے، اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ پیارے نبی نے جیسے ہی مدینے میں نزول فرمایا، جب مدینے میں اترے، سب سے پہلا کام مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا۔ جو رشتہ یا جس رشتے کا تصور اس ماحول میں دور کی بات تھی، ایسا ماحول جو قبیلہ وادی پر مشتمل، جہاں ایک قبیلہ دوسرے کو حقیر سمجھا کرتا تھا، اپنی قبیلہ یا اپنی قبیلے کی شناخت پر فخر کیا کرتے تھے جو لوگ، ان میں سے ایک اعلیٰ طبقے کے شخص کو ایک ادنا طبقے سے جوڑ دیا، اور ایسا جوڑا کہ جس کی محبت اور جس رشتے کی پاسداری یا پائیداری کہہ دیں، اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ مدینہ کے رہنے والے اوس و خزرج تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو یمن سے آ کر مدینہ یثرب میں بس گئے تھے، جن کو قحطانی عرب کہا جاتا تھا۔ اور قریش جو مہاجرین، جن میں سے اکثر مہاجرین قریش سے تھے، یہ عدنانی عرب کہے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو افضل اور بلند اور برتر سمجھتے تھے ان قحطانیوں کے مقابلے میں۔ اللہ کے نبی نے دونوں میں ایسا رشتہ قائم کیا اور اس رشتے کو اتنی مضبوطی دی، ایسے ایسے دلائل ان کے سامنے واضح کر دیے کہ جس رشتے کی بدولت یا جس کو قوت اور طاقت اور قوت کے بدولت امت نے چند ہی عرصے میں آدھی سے زیادہ دنیا کو فتح کر دیا۔ ان کے اندر ایمانی اخوت اور بھائی چارگی کو اس طرح راسخ کر دیا کہ کہا کہ جنت میں داخل ہونا ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو۔ کہا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم۔ کہ لوگوں اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک تم ایمان نہیں لے آتے ہو، اور تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرنے لگو۔ کیا میں ایسی چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جس کو تم کرو گے تو تمہارے درمیان محبت کی فضا قائم ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں کثرت سے سلام کو پھیلاتے رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کثرت یہ دعا ہے، اور کیا بہترین دعا ہے کہ دیکھ لیجئے کہ ہم دعا دیتے اپنے بھائی کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آپ کو ہر طرح کی شر سے، آفتوں سے، مصیبتوں سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہی، اس کی برکتیں نازل ہوتی رہی۔
کیا شاندار دعا ہے. اور اس محبت کی حد کو دیکھ لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے امام ابو داؤد نے سنن میں اس حدیث کو نقل کیا، حدیث صحیح ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ ایک مجلس میں کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من عباد اللہ لاناسا ما هم بانبیاء ولا شهداء يغبطهم الانبیاء والشهداء يوم القیامہ بمکانهم من اللہ تعالی. کہا کہ اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہ انبیاء میں سے ہیں اور نہ شہداء میں سے ہیں، جن کے لیے اعلیٰ درجات اللہ نے تیار کر رکھے. کہا لیکن ان کی شان دیکھیے کہ قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے، ان کے درجے اور ان کی اللہ سے ان کی قربت کو دیکھ کر رشک کریں گے، خواہش کریں گے کہ یہ درجہ ہم کو بھی حاصل ہوتا، حالانکہ ان کا درجہ بہت افضل اور بلند. بڑا تعجب ہوا صحابہ، کیا انبیاء اور شہداء کے علاوہ بھی ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو انبیاء اور شہداء جن کے اوپر رشک کریں گے؟ کہا یا رسول اللہ تخبرنا عنہم، اللہ کے نبی ہمیں بتائیے کہ وہ کون ہیں. اور دوسری روایت میں آتی حضرت مالک الاشعری کی روایت، اس پر احکام الکبریٰ میں اشبیلی نے نقل کیا احکام الصغریٰ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی جو دور بیٹھا تھا، جب یہ بات وہ سنتا ہے فجس علی رکبتیہ، اپنے گھٹنوں کے اوپر وہ ٹیک لگاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے، انوا بیدیہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. فقال یا رسول اللہ انعتهم لنا وحلهم لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجلهم لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صفت بیان کیجیے. وہ کون لوگ ہیں جو انبیاء بھی نہیں ہیں، انبیاء میں سے بھی نہیں ہیں اور شہداء میں سے بھی نہیں ہیں، اور ان کا یہ مقام ہے کہ شہداء اور انبیاء کے اللہ کے ہاں ان کی قربت کو دیکھ کر ان کے اوپر رشک کریں گے. راوی کہتے ہیں حضرت مالک فسر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسؤال العربی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دیہاتی نے یہ بات کہی تو بڑی خوشی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک خوشی سے گلنار ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ على غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونها. یہ وہ لوگ ہیں جو صرف اللہ کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، کوئی رشتہ داری نہیں آپس میں، کوئی مال و دولت کا کی لالچ نہیں ہے، کوئی تما نہیں ہے. دنیا میں انسان ایک دوسرے سے تعلق رکھتا ہے تو یہی ایک اہم سبب ہوتا ہے، یا تو ہم کو آپ سے امید ہے اسی لیے محبت رکھتے ہیں، یا ہمارے رشتہ دار اسی لیے محبت رکھتے ہیں. کہا ان دونوں اسباب میں سے کوئی سبب نہیں ہے، پھر بھی آپس میں ایسی محبت رکھتے ہیں جس محبت کی نظیر اور جس کی مثال ملنا مشکل ہے. انہم فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم علی نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. اللہ کی قسم ان کے چہرے نور ہوں گے. جو بلاغت پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تاکید کے سارے الفاظ کو اس کے اندر جمع کر دیا گیا. ان کے چہرے نور ہوں گے اور وہ نور پر ہوں گے. لا يخافون اذا خاف الناس، جس وقت لوگ ڈر میں مبتلا ہوں گے قیامت کے دن اس وقت ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا يحزنون اذا حزن الناس، اور جس وقت لوگ غمزدہ ہوں گے اپنے اعمال پہ، اپنی کوتاہیوں پر، ان کے اندر کوئی غم اور کوئی حسرت نہیں ہوگی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. یہ آگاہ ہو یہی وہ اللہ کے اولیاء ہیں جن کے اوپر کسی طرح کا غم اور خوف نہیں ہوگا، جو ایمان لاتے تھے اور اللہ سے ڈرا کرتے تھے. مسلمانوں نے اس محبت کو کی ایسی مثال پیش کی کہ تاریخ ششدر رہ گئی، حیران رہ گئی اس محبت کی نظیر اور مثال کو دیکھ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہتے تھے کئی دن. کہا کون ہے جو اس کی ضیافت کرے؟ ایک صحابی لے جاتے ہیں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ. گھر میں بیوی کے پاس پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہتی ہے کہ ہے تو لیکن بچوں کے لیے. کہا بچوں کو سلا دو، چراغ کو بجھا دو اور مہمان کے سامنے کھانے کو پیش کرو. یہ اللہ کے نبی کا مہمان ہے. عیسیٰ کی ایسی مثال کہ خود بھوکے رہ گئے، اپنے بچوں کو بھوکا رکھا، اللہ اس بھائی کو کھلایا جس بھائی سے محبت کسی رشتہ داری کی بنا پہ نہیں تھی، جس بھائی سے محبت کسی مال اور دولت اور لالچ کی بنا پہ نہیں تھی، بس اسی لیے محبت تھی کہ ہم اسلامی بھائی. اور محبت کی مثال دیکھیے گا، اسی محبت نے اور اسی آپسی اتفاق و اتحاد نے چند عرصے میں پوری رات کی کایا پلٹ دی.
جو چند نکلے تھے مکہ سے چھپتے چھپتے ایمان کو بچاتے ہوئے، اس ہجرت کے 8 سال بھی نہیں گزرتے ہیں کہ شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ کفار جن کو کہا کرتے تھے ان هؤلاء لشرذمة قلیلون، یہ تو چند چھوٹی سی جماعت ہے، ہماری قوم کے بیوقوف افراد ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہی لوگ غالب آتے نظر آ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پوری طرح اتفاق رہا۔ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد کچھ لوگ جن کے ایمان کمزور تھے دین سے مرتد ہوئے، ارتداد کی ایسی لہر چلی کہ مسلمانوں کے اندر خوف اور وحشت نے جنم لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کا نام اور نشان مٹ جائے، لیکن مسلمان جو ایمان جن کے اندر دلوں کے اندر راسخ تھا وہ متحد رہے اور انہوں نے اس مصیبت کے اوپر یا اس آزمائش میں کھڑے اترے اور پھر سے اسلام کا عالم پوری عرب کے اوپر روشن غالب کیا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے زمانے میں یہ فتوحات عروج کو پہنچ گئی اور اس زمانے میں اخوت اور بھائی چارگی کی ایسی مثالیں سامنے آئی جن کی نظر تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ غزوۃ الیرموک کے موقع پہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل کا ایک واقعہ علامہ ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے اوپر بہت دباؤ تھا رومیوں کی جانب سے، تو 400 مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ خالد کے خیمے کی حفاظت کے لیے ہم کمر بستہ ہے۔ وہ لڑتے رہے اور 2.5 لاکھ سے زیادہ رومی اور 40,000 مسلمان لڑتے رہے یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے، اور جب گر پڑے اور زخموں نے انہیں ایک طرح سے چور کر دیا، پیاس سے ان کے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہیں، تو ایک شخص ان میں سے کہتا ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ مل جائے۔ پانی کا گھونٹ لایا جاتا ہے اور اس شخص کو پلانے کے لیے جب ساتھی جھکتا ہے تو دوسرے کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ پانی کا ایک قطرہ مل جائے۔ وہ شخص جس کی جو جادوئی کے عالم میں رہتا ہے کہتا ہے میرے اس بھائی کو پلا دو۔ جب وہ پینا جاتا ہے دوسرے کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کہ پانی کا ایک گھونٹ مل جائے۔ تیسرے کو وہ کہتا ہے کہ میرے اس بھائی کو پلا دو، یہاں تک کہ ساتھی ایک تک 10 تک جاتا ہے، تقریباً 10 لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہے، اور جب وہ لوٹتا ہے پہلے کی طرف تو سب کی وفات ہو چکی ہے۔ کیا آپ نے کوئی ایسی مثال دیکھی ہو کہ اپنی بھائی چارگی کے بنا پہ میرا کوئی قبیلہ کا بھائی نہیں ہے، میرا شقیق نہیں ہے، اصلی ماں باپ کا بھائی نہیں، دینی بھائی تھا، دینی بھائی جس کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، جس کو سیراب کرنے کی اور اس مثال نے خاص طور سے مشرکین اور امت کی دشمنوں میں دہشت پیدا کر دی۔ انہوں نے اس کو توڑنے کی کوشش کی اور ہر طرح کے اسباب اور ذرائع انہوں نے اختیار کیے۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد اور جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفۃ المؤمنین مقرر کیے گئے، انتہائی نیک صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور جن کو کئی مواقع پہ پیارے نبی نے جنت کی بشارت دی، جنہوں نے جیش العسرہ کو تیار کیا، مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو بیر روما کو 30,000 درہم میں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ انتہائی عابد زاہد جو دن میں روزہ اور رات میں قیام اللیل کیا کرتے تھے، ایسے شخص انتہائی نرم مزاج خلیفہ جب خلیفہ مقرر کیے گئے تو ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ امت کے صفوں میں شقاق ڈالنا چاہتے تھے ان کے لیے ایک موقع میسر آتا ہے۔ وہ ان کی گورنروں کی شکایتیں عام کرتے ہیں، مصر والے کوفہ والوں کو ایک خط لکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی، ہمارے مال و مال ضبط کر دیے گئے، ہم پر مختلف طرح سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ سازشی ٹولہ تھا جو یہودی عبداللہ بن سبا کے قیادت میں سرگرم تھا۔ ایسے ہی خطوط ایک دوسرے شہروں میں پھیلتے رہے، یہ بلوائی حضرات مدینہ آتے اور حضرت عثمان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اصلاح کیجیے۔ صحابہ اکرام مدینہ میں، صحابہ کے وہم و گمان بھی نہیں ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ حضرت علی اپنے بیٹوں حسن حسین کو بھیجتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے بیٹے آتے ہیں، اور اعیان صحابہ کے بیٹے حضرت عثمان کے گھر کی حفاظت کے لیے پہنچتے ہیں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ نہیں جاؤ، میں اللہ کی حفاظت میں ہوں اور اللہ کے نبی سے میں نے ایک وعدہ کر رکھا ہے، میں اس وعدے پر قائم ہوں۔ اللہ کے نبی نے انہیں بشارت دی تھی کہ آخر میں ہو سکتا ہے تمہیں مصیبتیں یا پریشانیاں جھیلنی پڑیں۔ اسلام کے نام پہ اٹھی تھی تحریک، اور حضرت علی اور دوسرے صحابہ کے سمجھانے پہ کچھ لوگ پھر واپس چلے گئے،
مدینہ سے بصرہ والے بصرہ گئے، مصر والے مصر گئے، کوفہ والے کوفہ گئے، لیکن آپس میں پلاننگ تھی کہ پھر آ کے خلیفہ کو مار دینا ہے۔ صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج ہی جمعہ کے دن 1408 سال پہلے جمعہ کے دن صبح میں روزے کی حالت میں حضرت عثمان بن عفان ظلم شہید کر دیے۔ صحابہ ششدر رہ گئے، حضرت علی کہتے ہیں کاش عقلی میرا عقل چلا گیا، پتہ نہیں چلا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ خلیفہ اصلاح اور کے نام پہ اٹھنے والے چند غوغائی حضرات خلیفہ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ واللہ ان الناس لو اجتمع الناس على قتل عثمان بن عفان لرموا بالحجارة كما رمي قوم لوط۔ کہا کہ اگر لوگ اس بات کو ظاہر کر دیتے کہ وہ حضرت عثمان کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہیں تو مسلمان ان لوگوں کو پتھر مار کر ہلاک کر دیتے، جس طرح قوم لوط کو پتھر مار کر اللہ نے ہلاک کر دیا۔ حضرت عثمان کی شہادت امت کے اندر فتنوں کا دروازہ، مختلف طرح کے فرقے ظہور پذیر ہونے لگے، امت کا شیرازہ منتشر ہو گیا، اور حضرت عثمان کے دفاع میں یا ان کے خلاف جیسی جنگیں ہوئی مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے۔ حضرت علی شفتی سلسلے میں شہید کر دیے گئے، بہت سارے صحابہ 90,000 سے زائد مسلمان آپسی لڑائی میں مارے گئے۔ اتنی لڑائی میں تو مسلمان کفار کے ساتھ نہیں مرے تھے۔ چھوٹا سا واقعہ اور کرنے کا مقام ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ جس کو مسلمانوں نے بہت حیثیت نہیں دی، کہا اسلام کے نام پہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، جائیں خلیفہ سے بات کریں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن مسلمان وہاں پہ صحابہ کرام کا کی جانب سے جو بعد میں مواقف سامنے آئے اس پہ ایک اہم چیز، ایک وقفہ ہے سوچنے کا کہ امت میں کسی بھی طرح یا کسی بھی ادارہ یا ملت یا قوم کی کسی بھی جماعت میں اختلاف و انشقاق واقع ہوتا ہے تو امت کے سرکردہ افراد کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اس اختلاف اور انشقاق کے دروازے کو اسی وقت روکنے کا کر بعد میں کبھی افسوس ملنے کی کا وقت نہیں رہے گا۔ آپ دیکھ لیجیے تاریخ اٹھا کر اندلس میں کیوں آپ کی حکومت گئی، بلکہ آپ وہاں سے ناپید کر دیے گئے تھے۔ بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، ان میں ایک سبب ذاتی مفاد اور لالچ اور حرص اور شہرت کا حصول تھا۔ اصلاح کے نام پہ جتنی بھی تحریکیں اٹھتی ہیں ان کو شیطان اغوا کرتا ہے۔ ان میں کچھ اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، اس سے کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کی عقل کے اوپر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ ایک جذبات میں پڑھ کر قوم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور ایسی تحریکوں نے نہ صرف اندلس میں بلکہ مشرق کے اندر جب عراق و شام میں صلیبی حملہ ہوا تھا اس سے پہلے یہی صورتحال تھی۔ بیت المقدس اسی نے مسلمانوں سے چھینا تھا کیونکہ آپس میں وہ ٹوٹ چکے تھے، آپس میں اتحاد و اتفاق ختم ہو چکا تھا۔ اس دولت عثمانیہ عثمانی سلطنت کیوں آپ سے چھینی گئی؟ یہی نتیجہ تھا، ہر جگہ آپ کا کلمہ منتشر ہو چکا تھا، آپ کی ہیبت جا چکی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، اگر کرو گے تو تمہاری ہوا کھا جائے گی، تمہاری قوت ختم ہو جائے گی اور تم خسارے کھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج سے چند سو سال پہلے ایک مسلم حاکم گزرا تھا تو مسلم ہی نام کا، اس نے ایک دین ایجاد کیا، دین الہی کے نام سے، دین الہی کے نام سے مسلمانوں کے مابین اس دین کو مقبول کرانے کے لیے اس نے اتنی پابندیاں عائد کر دی، ذبیحہ بند ہو گیا، مسلمانوں کے اوپر اتنی سختی کسی کافر حکمراں کے زمانے میں نہیں ہوئی، اتنی سختی اس زمانے میں ہوئی۔ کیا اسلام مٹ گیا؟ کیا اسلام یا ہمارے عقائد ختم ہو گئے؟ بلکہ مسلمانوں نے اس کا سامنا کیا، شیخ احمد سرہندی اور جیسے دوسرے جیالوں نے اس فتنے کا بھرپور مقابلہ کیا۔ جو حکام وقت یا ان کے جو ہم نوا ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں اور جو دشمن کے آدھار بنتے ہیں، دشمن کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ بنتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ایسے ادارے جہاں سے اسلام کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے ان کو توڑ دیا جائے، ان کے اندر اختلاف و انتشار کو بڑھا دیا جائے۔ بنا ہے شک کا مصاحب پھرے گا اعتراض،
چاہتا ہے کہ وہ امت کے اندر انتشار کرتا کرے، جہاں سے ایسے افراد نکلتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، جو قال اللہ اور قال رسول کی سماعت بلند کرتے ہیں۔ ایسے زمانے میں جب آپ کو ڈاکٹر بہت ملیں گے، انجینئر بہت ملیں گے، سائنٹسٹ بہت ملیں گے، اللہ رسول کی طرف بلانے والا کم ملے گا، بہت کم ملے گا۔ جو خالص کتاب و سنت کی دعوت آپ تک پہنچائے، جو اللہ واحد کی وحدانیت کی طرف آپ کو بلائے، جو اللہ کے رسول کی احکام کو بغیر کسی تحریف و تبدیل کے آپ تک اقدامات سمجھ کر پہنچائے، جو آپ کی ماں کی لالچ نہ کرے، جو آپ سے شہرت کے حصول کی لالچ نہ کرے، ایسے لوگ آپ کو کم ملیں گے۔ کیسی جرأت آپ نے کی ہے کہ ایک ایسے ادارے کو جو ادارہ قوم کے لیے امانت تھی، جو ادارہ قوم کے لیے ایک امانت ہے، جو قوم کے عروج کی ایک نشانی تھی، اس کو لوگوں نے اصلاح کے نام پہ تباہ کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی۔ آپ اصلاح کی دعوت دیتے ہیں، اتمام حجت کیجیے، پہنچیے لوگوں تک، عیوب کو گنائیے، کمیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، خامیاں ہر جگہ ہوتی ہیں، کوئی کامل نہیں ہوتا، لیکن کیا اصلاح کی یہی صورت تھی کہ ہم ایک ایسے شخص کے شاہ پہ، جو شخص امت کا کبھی خیفہ نہیں ہو سکتا، جو شخص خاص طور سے سلفی دعوت کا کبھی خیفہ نہیں ہو سکتا، ایسے شخص کے شاہ پہ ہم اپنے ایک ادارے کو داؤ پہ کے اوپر لگا دیں یا اپنے ادارے کی شناخت کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور فکر کا مقام ہے میرے بھائیوں، لوگ آتے جاتے ہیں، حکمراں بہت آئے گئے، افکار کے اوپر پابندی نہیں لگ سکتی، عقائد کو بدلا نہیں جا سکتا، چاہے بطور قوت کتنی بھی قوت نہ لگا دی جائے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ پڑھ لیجیے، آپ کے دشمن آپ کے شہروں کا نام بدلتے ہیں، ان شہروں کا جو مسلم ناموں پر ہے، آپ کی تاریخ کو مٹانے کی کوشش ہوتی ہے، آپ کے خدمات کو بھلانے کی کوشش ہوتی ہے، آپ کے دل و دماغ سے اسلام کو کھینچ لینے کی کوشش ہوتی ہے، اور آپ اسلام کے نام پہ ان کوششوں میں ان کے مددگار بنے، واللہ العظیم یہ کبھی نہیں مقبول ہوگا، کبھی نہیں مقبول ہوگا۔ فرض قائد اپنے ملت سے تنہا کچھ نہیں، جب بے باہم جو نہیں محفل ارجن بھی نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے نام پہ ہم اس طرح کی دباؤ میں آ جائیں، اس طرح کی دوسروں کی جانب سے کہ دوسروں کی رہنمائی یا دوسروں کی باطل رہنمائی کو تسلیم کر کے اپنے اداروں کو تباہ کرے تو یاد رکھیے، گرچہ آپ کی نیت میں خلوص ہوگا، آپ اللہ کے سامنے گواہ ہوں گے۔ آپ ایک ایسے ادارے کو برباد کرنے کی سازش میں ملوث ہوں گے جو ادارہ اللہ کی طرف بلاتا تھا، جو لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا تھا، جو لوگوں کو نماز روزہ کے مسائل سکھایا کرتا تھا۔ کیا آپ اس کو برداشت کریں گے کسی غیرت مند کے دل میں، کسی باغیرت باہمی شخص کے دل میں، جس کے دل میں ایک اعتدال تھا، تھوڑی سی محبت باقی ہے دل میں، وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ قوم و ملت کی اس عظیم ادارے کے اوپر کسی طرح کی کوئی انگلی اٹھائی جائے، دوسرے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں ملی تو چاہتے ہیں کہ آپ آپس میں ہی انتشار اور اختلاف کو بڑھائیں۔ ایسے لوگوں سے گزارش ہوگی کہ اپنے منہج پہ، اپنے فکر کے اوپر غور کریں، اللہ سے ڈریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر قول میں، اپنے ہر دعوے میں۔ اور یاد رکھو اسلام کے حالت میں تمہاری موت آئے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو جو اسلام ہے، کلمہ توحید ہے، کتاب و سنت ہے، جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کثرت سختی سے مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے جو سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دشمنوں یا دشمنوں کے کارندوں کی سازشوں کا شکار مت بنی، اپنے آپ کو اصلاح کے نام پہ یقیناً آپ کے اندر کچھ شکایتیں ہو سکتی ہیں، ان شکایتوں کے تلافی کی کئی صورتیں ہو سکتی تھی، لیکن آپ ان کی سازشوں کا شکار بن کر اپنی عظیم ادارے کو جس پر بہت ساری بری نظریں پہلے سے اٹھی رہتی ہیں، اگر آپ تباہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے ہاں ایک جرم عظیم کا سبب بنیں گے۔ ایک خیر جانتے ہیں عالم کی فضیلت آپ میں کیوں ایک بات اگر کوئی خیر کی بتاتا ہے اور اس کے اوپر انسان عمل کرتا ہے، پوری زندگی اس عالم کے لیے صدقہ جاری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خیر کا ایک دریا ہے، مصدر ہے، جہاں سے خیر کی روشنی پھوٹتی ہے۔ آپ اس روشنی کو بجھانا چاہتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے نور کو اپنی پھوٹوں سے بجھا دیں، اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، اپنے نظروں کو
وسیع کریں، اپنی سوچ کے دائرے کو بڑھائیں کہ آپ کا ایک چھوٹا سا عمل ادارے کے لیے، ملک و ملت کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر قول اور عمل میں ہمیں اخلاص اور للہیت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس طرح کی انتشار اور افتراق کی باتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ انتشار اور افتراق کی ساری صورتوں کو ظاہر کرے، آپسی محبت کو بڑھاوا دے، اور جو ہم میں سے جو لوگ غیروں کی سازش کا شکار ہیں، اللہ انہیں رشد سلیم اور صحیح سمجھ کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔